تشریف لائیں، آپ بارگاہ امامت میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ میں معذرت خواہ ہوں جناب نواز رضا صاحب سے، ان کے فوراً بعد وہ تشریف لے آئیں گے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم حافظم اقوائلم ناصرم دلیلم وَأَيْنَ أَحْتَى أُسْقِنَهُ أَرْزَقَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُمْ وَأَهْلِكْ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران امام علی مقام، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ادھر ادھر دیکھنا ہے، باہر بڑی وسیع جگہ موجود ہے۔ یہ حسین کی آخری رات ہے۔ سید اعظم مہمان ہوں، 45 برس گزر گئے ہیں اس منبر پہ نوکری کرتے ہوئے۔ مسافر سید ہوں، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ احسان کر سکو تو اتنا کرو، جنہیں رونا نہیں آتا سر جھکا لو۔ کیوں؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی زبردستی کر رہا ہوں۔ ماں اور بیٹیاں بڑی دور سے پرسہ لینے آئی ہوئی ہیں۔ رو نہیں سکتے، رونے والی شکل بنا لو۔ بچوں، خدا کرے تمہاری مائیں بہنیں تمہاری جوانیاں دیکھیں۔ ہاتھ جوڑ کے تمہیں بھی کہوں گا، آج تم نے اون و محمد کا ماتم کرنا ہے۔ جوانوں، تم نے علی اکبر کا ماتم کرنا ہے۔ بار بار کہتا ہوں، جنہیں رونا نہیں آتا دیکھنا نہیں ادھر، میری ہر ایک پہ نظر ہے، دیکھنا ہے باہر چلے جاؤ، بڑی وسیع جگہ ہے۔ مگر جو منبر پہ میں ہر ایک شخص پر میری آنکھ ہے، تمہیں کیا پتا کہ آج کون سی رات گزار رہے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہوتا تو مجھے کبھی اتنی باتیں کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جو اب تک نہیں رو سکا، آج کی رات گزر گئی ہے،
مجھ غریب سگت پہ ایک احسان کرو گے؟ مسافر ہوں، تمہارا مہمان ہوں، رو نہ رو مقدر ہے تمہارا، آج اس آنکھ سے آنسو آئے گا جس پہ سجدہ کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اگر محسوس نہ کرو تو مل کر ایک مرتبہ سب کہو انا للہ۔ یکم محرم کو حسین شہنشاہ کی سواری ہمارے عزا خانوں میں مہمان بن کر آئی تھی۔ شیو آج حسین ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج رسول اللہ، میں نے نہیں کہنا رو نہ رو، میں نے تو کچھ پیغام دینے ہیں۔ دیکھو میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کرے تمہاری مائیں تمہاری خوشیاں دیکھیں۔ میں تو دعا دوں گا نا، کسی کو کیا پتہ اسی ہے جس کا گھر اجڑ گیا ہے۔ دنیا کا خرچ کیا ہوا ہے؟ ماؤں بہنوں سے بالخصوص کہوں گا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، 10 یا 15 منٹ میں نے فقط پڑھنا ہے۔ کہو سب مل کے اِنَّ لِلَّهِ، کہو نا۔ آپ نے اب تک جو محرم منایا ہے اور کل دن میں جو محرم مناؤ گے وہ حسین کا محرم ہے۔ کل عصر کے بعد زینب کا محرم شروع ہو جائے گا۔ اللہ، میں تو سمجھ رہا تھا آپ تھکے ہوئے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں جنہیں رونا نہیں آتا سر جھکاؤ۔ ماں بیٹیاں بڑی دور سے برسہ لینے آئی ہوئی ہیں۔ اگر بوجھ محسوس نہ کرو تو میری آواز میں اپنی آواز شامل کر کے ایک مرتبہ کہو حسین کی ماں، کہو نا، حسین کی بہن۔ ہم نے ان 10 دنوں میں اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، اپنے گھر نہیں دیکھے، اپنے کاروبار نہیں دیکھے۔ اگر ان 10 دنوں میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ آئندہ سال تک زندہ رہے تو اس سے بھی شان و شوکت سے تیرا غم منائیں گے، اور اگر حسین مر گئے تو غریبوں کا آخری سلام۔ کہو تو میں ایک جملہ مسائل کو پڑھ لوں، اجازت ہے مجھے؟ مگر مسائل جو میں شروع کر رہا ہوں اس کے متعلق میرا 23 سال کا ضعیف آقا، مسائل کو پہاڑ نہیں ہوتا جو اوپر پھینک دیا جائے، مسائل کے لفظ ہوتے ہیں، لفظ سمجھو مسائل کے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا سجاد فرماتا ہے میرے بابا کے ذاکروں، پڑھنے والوں، علی اکبر کی شہادت تھوڑی پڑھا کرو۔ یہ میرے معصوم کا فرمان ہے۔ اس دربار میں کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ کس کا کلیجہ ہے جو غلط بیان کرے؟ میرا مولا فرماتا ہے تھوڑی پڑھا کرو، کم پڑھا کرو۔ چھوٹا بچہ ہے، شاید نیند آئی ہے، میرے ساتھ ٹکرایا ہے۔ بچوں کی فطرت ہے۔ یہ موچن طور کے 4-5 سال کے بچہ ہے، رات کا 1:30 بجنے والا ہے، اور یہ
اصغر کے ماتم کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ, میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے بس, تاکہ عبادت ہو جائے. دربار فرماتے تھوڑی پڑھا کرو, کم پڑھا کرو. جب مولا سے وجہ پوچھی گئی مولا کیوں, فرماتے ہیں ہر مجلس میں میری دادی زہرا, میری پھپھی زینب, اکبر کی ماں لیلا آتی ہیں. جو آنکھ اکبر کو نہ رو سکے, میری پھپھی میری دادی کا شانہ ہلا کہتی اماں بہتر تھا کہ یہ مجلس میں نہ آیا ہوتا. کیوں اس نے میرے اکبر کو دیکھا جو نہیں تھا, اگر دیکھا ہوتا تو اس طرح چپ کر کے آنکھیں دے کے نہ جاتا. غیرت مندو, 18 سال کی میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے باقی پڑھنے والوں کو ممبر دوں. 18 سال کی پوری زندگی میں اکبر نے ماں سے کوئی شے نہیں مانگی. جب بھی سوال کیا پھپھی سے کیا, جو شے بھی مانگی پھپھی زینب سے مانگی. میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, مجھ مسافر کو جواب ضرور دینا. جس ماں کا 18 سال کا جوان بیٹا ہو اور ماں کے آگے کوئی سوال نہ کرے, کیا اس ماں کے دل میں حسرت نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی کبھی کوئی شے مانگے, مجھ سے بھی کوئی سوال کرے. پوچھو مجھ مسافر سید سے, کیا 18 سال کی زندگی میں اکبر نے ماں سے کوئی سوال نہیں کیا؟ سن لو گے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون رونے آیا ہے. 18 سال کی پوری زندگی میں اکبر نے اگر ماں سے سوال کیا تو فقط ایک. پوچھو کب؟ جب کل 10ویں کا دن ڈھلنے لگا ہے. اکبر ماں کے خیمے کے باہر آیا, ماں آدم کی کتنی زندگی تھی؟ اکبر ہزاروں سال. بابا انجام اماں موت. نوح کی کتنی زندگی تھی؟ 1000 سال. انجام بولو موت. اکبر سر جھکا کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ کر کے کہتا ہے اماں 1000 سال کے بعد بھی انجام موت, اور 18 سال کے بعد بھی حجرکم اللہ حجرکم اللہ. میں کوئی معمولی شہادت نہیں پڑھ رہا, میں بار بار کہہ رہا ہوں جسے رونا نہیں آتا سر جھکائے. اکبر کی ماں سے دعا لینی ہے. میں اس جوان کا مسائل پڑھ رہا ہوں, کربلا کا بہت بڑا مجتہد شیخ مہدی, روزانہ ذریعے حسین پہ کھڑا ہو کے مسائل پڑھتا تھا. ایک دن مہدی نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے. حرم میں بڑا گریا ہوا, لوگ روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے. مہدی گھر آ کے سو گیا, یا کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی, یا ایک نقاب پوش بی بی آئی آ کے کہ مہدی پہچان, میں محمد کی بیٹی زہرا ہوں, میں زہرا ہو کے حکم دینے آئی ہوں حرم حسین میں اکبر کی شہادت نہ پڑھا کر. مہدی کہتے بی بی میں نے غلط پڑھی ہے. رو کہتے غلط نہیں پڑھی. تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ رو کر کہتے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. مہدی نے دیکھا, جنت کا کنارہ نظر آیا, حسین اور زینب ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. رو کر کہتے جب سے اکبر پڑا ہے میرا حسین بھی بے ہوش ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میری زینب بھی بے ہوش ہے. میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک جملہ پڑھ لوں. 18 سال تک کوئی سوال نہیں کیا. اماں
सलाम। अकबर कहाँ जा रहा है? मैदान में। अकबर मेरे करीब आ। अब ये जुमला मेरी माएँ बहनें बेटियां समझेंगी, शायद बाप भाई ने समझे। गैरतमंदो कहते अकबर मेरे करीब आ। अकबर माँ के करीब आया। फिजा मेरे कपड़ों वाला संदूक उठा के ला। तो समझेगा वो बड़ा रोएगा। फिजा संदूक लेके आई। लैला ने संदूक खोला, एक लिबास उठाया, अकबर से मस किया, रख दिया। दूसरा मस किया, रख दिया। आप बेशक न रोएं। मक्तल कहता है लैला ने 18 लिबास निकाले, मस किए, रख दिए। या लैला ने एक लिबास निकाला। अल्लाह जाने माँ के दिल में कौन सी हसरत थी, या किस दिल के लिए वो लिबास तैयार किया था। मर जाता मैं ये जुमला न पढ़ता। इधर लैला ने वो लिबास निकाला, अकबर ये लिबास पहन ले। जब कहा ना पहन ले, अकबर लिबास पहन के बाहर आया। या शहजादी लैला के खैमे के बाहर आकर रो कर कहती है लैला सारा लिबास तू पहना, अकबर को इमामा मैं बांधूंगी। अजरुकुमुल्लाह 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 अजरुकुमुल्लाह। कोशिश मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप रो लें, आगे आपके नसीब की बात है। गैरतमंदो लैला ने इमामा उठाया, हर बीवी के पास गई। बीवियों मेरा अकबर जा रहा है। हर बीवी मेरे अकबर के इमामे पे कुरान की कोई न कोई आयत दम करे। सब ने अकबर के इमामे पे कुरान की आयतें दम की। गैरतमंदो हुसैन दूर खड़े रो रहे थे। या शहजादी ज़ैनब रो कर कहती है हुसैन पाला मैंने, बेटा तेरा है। मेरी मां अकबर को इमामा तू बांध। लाहौर वालों जो नहीं रोएगा उसका नसीब है। बस इतना कहता हुसैन आए, अकबर को इमामा बांधना शुरू किया। जब सारे पेच बांध लिए, एक पल्लू जो बच जाता है ये ऊपर बांधा जाता है। मगर जब हुसैन ने अजरुकुमुल्लाह 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 अजरुकुमुल्लाह, जो रो नहीं सकता सर झुका ले। इधर ताहतुल हनक बांधा है। या शहजादी ज़ैनब तड़प के अकबर के खैमे से निकली, सीधा अब्बास के खैमे में गई। गाजी का बेटा फजल खैमे से बाहर तलवार को तेज कर रहा था। अकबर की माँ को आता देखा, दौड़ के खैमे के अंदर गया। बाबा आज अकबर की माँ हमारे घर आ रही है। गाजी तड़प के उठे, हाथ जोड़ के कहते हैं बीवी मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता, ये सुनना था। ये अकबर की माँ रो कर कहती है गाजी मेरे मान टूट गए, आके देख मेरे बेटे को मौत का लिबास कैसा लगता है। गैरतमंदो आप बेशक न रो, मगर जब अब्बास ने अकबर की ये हालत देखी है, ठाड़े मार मार के जमीन पे चक्रे मारने लग गया। कहता ओ मैं लुट गया, ओ मैं उजड़ गया। इस तरह तो मैयतों को कफन दिया जाता है। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। तो एक लफ्ज़ और पढ़ लूं? बेटा बैठ जाओ। और बच्चे मैं बार बार आधे घंटे से कह रहा हूं, आज की रात को समझो, आज की रात जाया न करो। आइंदा साल जो जिंदा रहेगा वो ये रात देखेगा। गैरतमंदो मक्तल कहता है जिस खैमे से निकलना था ना, अब ये जुमले मेरी वो माएँ बहनें बेटियां समझेंगी।
جن کے جوان بیٹے ہیں، جن کے جوان بھائی ہیں، یہ جملہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مقتل کہتے ہیں جس خیمے سے اکبر نے نکلنا تھا نا، اس خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا، بار بار اٹھتا بار بار گرتا۔ اگر سمجھ لیا تو آپ کا مقدر، نہ سمجھا تو میرا نصیب۔ پورا مقتل دیکھا، یہ پردہ اٹھتا کیوں ہے، گرتا کیوں ہے، اور مر جاتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا۔ پوچھو یہ پردہ اٹھتا کیوں تھا، گرتا کیوں تھا؟ اس لیے گرتا تھا، اکبر جب بھی نکلنے لگتا کوئی بھی ادھر سے دامن پکڑ لیتی، اکبر مجھے ملتا جا، کوئی ادھر سے دامن کھینچ لیتی، اکبر مجھے ملتا جا، کوئی آ کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو ذاکری منوانے آیا ہوں میں، غیرت مندو، میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں یہ آنکھیں خالی میں رہ جائیں آج کی رات۔ غیرت مندو، شریفو، سنو گے لفظ، سنو گے، سن سکو گے لفظ اگلا؟ غیرت مندو، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، بہنوں نے رخصت کیا، جو اب تک نہیں رو سکا، کہ زندگی بھر نہیں رویا، اس کے لیے جملہ ہے، جو پھر بھی نہ روئے اس کا نصیب ہے۔ غیرت مندو، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، کہ 4 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، اکبر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، اکبر میں تیرا منہ تو نہیں چوم سکتی، اکبر ہو سکے تھوڑا سا جھک جا۔ اکبر جھکا، کہتے اکبر اگر محسوس نہ کرے تھوڑا سا اور جھک، اکبر اور جھکا، مر جاتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا، کہتے اور جھک، اکبر اور جھکا۔ اب میں دیکھتا ہوں کس کے دل میں طاقت ہے، کون نہیں روتا۔ غیرت مند جب اکبر بالکل جھک گیا، پتہ سکینہ نے کام کیا کیا، ایڑیاں اٹھائیں، اکبر کے رخسار کا بوسہ لیا، کہتے اکبر اب تو چلا جا۔ اکبر رک کہتا ہے سکینہ کیسے بوسے لے رہی ہے؟ رک کہتے اکبر جب مدینے سے چلی تھی مجھے سغرا نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو۔ یہ موجہ ہے اس ماحول میں اتنا رونا، جب اکبر کی شادی ہو میرے اکبر کے رخسار کا بوسہ لینا۔ اگلا جملہ سن لو گے، سن لو گے غیرت مندو، اکبر خیمے سے نکلا، ابھی تھوڑی دور گیا تھا، جب فضا رک کہتی اکبر رک جا، اکبر نہیں رکا، فضا نے پھر چیخ ماری، اکبر ایک بار رک جا، اکبر پھر بھی نہیں رکا۔ یہ اب فضا ماتم بھی کرتی ہے اور رک کہتے اکبر سغرا کا واسطہ بے شک رکنا، ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، منظر کیا ہے؟ حسین کبھی زمین پہ گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ رک کہتے اکبر مجھے بھی مل جا جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری لفظ، آخری لفظ، جتنی میں کوشش کر سکتا تھا میں نے کی ہے کہ آپ خالی آنکھ نہ دیکھے جائیں۔ غیرت مندو، اکبر میدان میں شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، اکبر میدان میں منظر کیا ہے؟ حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے دروازے پر، لیلا مسلح پر، اکبر کی نظر فوج پر، حسین کی نظر اکبر پر، لیلا کی نظر حسین کے چہرے پر۔ میں تو ترتیب پڑھ رہا ہوں، لیلا کی نظر حسین کے چہرے پر، زینب کی نظر لیلا پر۔ اب رو نہ رو تمہارا نصیب، مگر اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر زمین سے گرا، حسین کی
سجدے سے گرے، لیلا خیمے کے دروازے پہ گری، زینب سجدے میں گری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے رونا ایک موت ہے۔ غیرت مندو، میں نے کبھی اتنی مجلس پہ محنت نہیں کی جتنی کر رہا ہوں صرف آپ کے رونے کے لیے کہ آپ خالی آنکھیں نہ لے کے جائیں۔ اکبر زین بھی آیا، آواز بھی گر گیا۔ لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن، اسی میں ضرورت ہے کوئی جھوٹ بولے۔ میں اتنا تھا، بچپن تھا میرا، لاہور میں آپ کے مجلس تھی، علامہ سید علی نقی مجتہد اعظم پڑھنے کے لیے آئے تھے راوی روڈ پر۔ میں اپنے بابا کے ساتھ مجلس سننے گیا، مجھے اب تک یاد ہے علامہ علی نقی مجتہد نے اس مجلس میں پڑھا تھا، خیمے سے نکل کر اکبر کی لاش کے پہنچنے تک زہرا کا لال 70 مرتبہ زمین پہ گرا، 70 مرتبہ اٹھا، جب چلا نہیں گیا تو پھر علامہ نے پڑھا تھا کہ کوہنیوں کے بل چلتا ہوا اکبر کی مجلس کا چھوڑ رہا ہوں مجلس، آئے اکبر اکبر اکبر، جی بابا، اکبر تیرا سانس کیوں کھڑ گیا ہے؟ بس بابا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ضرور سنیں جو اس مجلس میں رونے کے لیے آئی ہیں۔ رو کر حسین فرماتے اکبر کوئی حسرت ہو زندگی کی آخری وقت بابے سے کہہ دے، میں امام پوری کر دوں گا، کر لو گے برداشت؟ میں دیکھتا ہوں رونے کون کون آیا ہے، جب کہا نا حسرت پوری کر دے۔ حسین فرماتے اکبر بتا حسرت کیا ہے؟ رو کر کہتے بابا مجھے آج آخری بار سغرا سے ملا دے۔ دیکھو 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 میری قوم کے بچے، دیکھو 6-7 سال کے بچہ ہے، بڑے روئیں نہ روئیں، یہ بچے چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ آؤ آ کے ان سے پوچھو انہوں نے زینب کی چادر اترتی دیکھی ہے؟ آؤ ان سے پوچھو انہوں نے حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا ہے؟ آؤ ان سے پوچھو انہوں نے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہے؟ جب کہا نا آخری بار مجھے سغرا سے ملا دے، حسین فرماتے اکبر میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اکبر نے دیکھا، اکبر کیا دیکھ رہا ہے؟ بابا نانے کا مدینہ ہے۔ اچھا اکبر پہلے گھروں میں دیکھ، بابا جس طرح تالے لگا کر آئے تھے اسی طرح آج بھی گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا اکبر نانے کے روزے پہ دیکھ، بابا نانے کے روزے کا تو چراغ بھی گل ہو گیا ہے۔ روتے ہوئے حسین نے ماتم کر کے منہ پہ کہا اکبر پھر وہاں دیکھ جہاں سے تو سوار ہوا تھا آخری بار۔ جب کہا وہاں دیکھ، اکبر نے دیکھا، رو کے چیخ مار کے کہتے ہائے سغرا، ہائے سغرا، ہائے سغرا۔ حسین فرماتے اکبر کیا دیکھ رہا ہے؟ رو کر کہتے بابا آج بھی میرے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہے اکبر تو نے وعدہ کیا تھا میں 7ویں کو آ جاؤں گا۔ اکبر آئی تو 10ویں بھی گزر گئی ہے، اکبر اس وقت آئے